سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ آئیے سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھیں بآواز زبان اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ اشعار منقبت سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سماعت فرما لیں۔ آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی، غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی، غوث اعظم جیلانی۔ اور یہاں تو شیخ مغران، مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، کہ مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، آپ کی ماں بھی اللہ والی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی۔ اور وہ آپ کے والد نے انجانا سے بھی جو کھایا اس کے عوض، کہ آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض، باغ کی برسوں رکھوالی، غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی، غوث اعظم جیلانی۔ اور آخری شعر وقت
کی مناسبت سے قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا کہ قبر میں جس دم قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا آپ نے آ کر لاج بچا دی غوث اعظم جیلانی آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج بات ہونی ہے شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ محی الدین الشاہ السید عبد القادر جیلانی سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں میں ان کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر و جبار مجھے آیت مبارکہ کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے اور آیت نمبر 57 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. آواز بیٹھی ہے کیونکہ مسلسل کئی دنوں سے تقریر چل رہی ہے 11ویں شریف کی. آواز نہیں بلکہ جو چیزیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس پر توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی. اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی. موعظۃ میں محبت بھی شامل ہے، اس لیے کہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے. نصیحت اسے کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور یہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی. اب اس کا مطلب یہ کہ کل میدان محشر میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اگر کوئی آدمی کوئی کام کرے
اس کے بعد اس کام میں اسے نقصان ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ کاش کوئی مجھے بتانے والا ہوتا، کوئی مجھے سمجھانے والا ہوتا اس کام کے حوالے سے، تو میں یہ کام نہ کرتا، اس سے رک جاتا اور میں نقصان سے بچ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی کوئی کام کر رہا ہو اور اس پہ اسے نقصان ہو جائے، اسے بتانے والا کوئی نہ ہو تو یہ بات وہ ضرور کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بالکل اسے واضح کر کے رکھ دیا کہ اے لوگو، قیامت کے دن یہ نہ کہنا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ قرآن کے اعجاز کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی شان قرآن کو بیان کرنے کے لیے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے لوگوں کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے لوگوں کے لیے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مولا ہمیں دین کی خبر نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے بچنا نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، اے لوگو تمہارے پاس کیا کہا، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نصیحت اسے کی جاتی ہے جس سے محبت ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور محبت فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت فرما رہا ہے۔ اور اس نصیحت میں اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بلکہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے سب سے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے اولاد آدم، قد جاءتکم، تمہارے رب کی طرف سے، موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس نصیحت آئی ہے۔ بالکل اس کو اسپشٹ کر دیا، ظاہر کر دیا، روشن کر دیا، واضح کر دیا۔ اب جسے اللہ کی نصیحت چاہیے، جسے یہ چاہیے کہ میں ذرا دیکھوں کہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے نصیحت کیا ہے، تو وہ قرآن پڑھے۔ جسے چاہیے کہ میرے رب نے میری خاطر کیا نصیحت کی ہے، میرے حوالے سے کیا فرمایا ہے، تو اسے قرآن پڑھنا ہے، اسے قرآن کھول کر دیکھنا ہے۔ اور جو قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھے، قرآن نہ کھولے، جو علماء سے، اولیاء سے، صلحاء سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، قرآن کی نصیحت بالکل قرآن میں موجود ہے، مگر اگر وہ قرآن کو کھول کر نہیں دیکھ رہا ہے تو کل قیامت کے میدان میں یہ اس کے لیے خرابی ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے لوگو تمہارے طرف سے، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ تمہارے دلوں کی صحت ہے۔ تمہارے دلوں کی، اس میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، صحت ہے۔ لما فی الصدور، سینے کی، ہے نا، یعنی دل میں جو تمہاری گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، چاہے وہ بغض کے ہوں، حسد کے ہوں، نخوت کے ہوں، جس طرح کی بھی برائیاں ہیں، ان تمام تر برائیوں کو ختم کرنا اور اس کے اندر صحت لانا، یہ قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے دلوں کی اس میں صفائی ہے، صحت ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیے مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ آیے مبارکہ میں موعظۃ من ربکم،
علماء فرماتے کہ اس سے مراد شریعت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ شریعت ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فرمایا اس سے مراد طریقت ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا اس سے مراد حقیقت ہے. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کا ذکر میں نے کیا کہ 3 چیزیں. نمبر 1 پر مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ تمہارے لیے نصیحت ہے. تمہارے رب کے طرف سے تمہارے لیے اس میں نصیحت آئی ہے. یعنی نصیحت اسے کہتا ہے جو ظاہر ہو. ایک آدمی کو نصیحت کرتا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے. تو شریعت جو ہے یہ ظاہر کا نام ہے. شریعت جو ہے یہ ظاہر کا نام ہے. فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ اور تمہارے دلوں کی صفائی ہے. تمہارے دلوں کی صفائی ہے, تمہارے دلوں کی صحت ہے. تو فرمایا یہ طریقت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے. پھر فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور اس میں ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے. کن کے لیے؟ تو کہا ایمان والوں کے لیے. تو فرمایا یہ معرفت ہے, یہ حقیقت ہے. کیا فرمایا کہ یہ حقیقت ہے. جب تک آپ یوں سمجھ لیں کہ شریعت جو ہے وہ ایک بیج ہے. شریعت کیا ہے؟ ایک بیج ہے. طریقت کیا ہے؟ ایک درخت ہے. اور حقیقت جو ہے یہ اس کا ثمر ہے, اس کا پھل ہے. شریعت ایک بیج ہے, طریقت جو ہے ایک درخت ہے, اور حقیقت یہ اس کا ثمر ہے, پھل ہے. جب تک بندہ شریعت کا بیج نہ بوئے وہ طریقت کو پا ہی نہیں سکتا. یعنی کہ بیج بوئے گا تو درخت اگے گی, اس کا تنا ہوگا, اس کی شاخیں نکلیں گی, اور جب تنا ہوگا شاخیں نکلیں گی تو اس کے بعد اس میں پھل آئے گا. تو شریعت ایک بیج ہے, طریقت ایک تنا درخت ہے, اور حقیقت جو ہے یہ اس کا پھل ہے. آج ہمارے یہاں ایک دستور ہے, بہت ابھی ہمارے یہاں سے مراد صرف یہاں نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. آج یہ ہوگا کہ کچھ ایسے پیر فقیر لوگ بن بیٹھے ہیں کہ جنہیں شریعت کا کوئی علم نہیں, شریعت کی کوئی خبر نہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پیدرم سلطان بود, میرا باپ تو بادشاہ تھا, تو میرا باپ جب بادشاہ تھا تو اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تخت تو ملنی ہے, تخت تو ملنی ہے, بادشاہت تو ملنی ہے. ایک یہ معاملہ. اور ایک معاملہ یہ کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. پیر فقیری کا معاملہ آج کل جو آ گیا ہے وہ کیا, پہنچے ہوئے لوگ ہیں, شریعت کو بالائے طاق رکھ کر کے طریقت, معرفت اور حقیقت کا نہ جانے کیا کیا ڈھوک رچا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور ہمارے یہاں ایک فقیر آیا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں, مگر حضور وہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتا, شریعت کے معاملے پر غور نہیں کرتا, شریعت کی پاسداری نہیں کرتا. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں, وہ پہنچا ہوا تو ہے مگر وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کتنا بڑا تصور کر لے, اگر شریعت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ زیرو ہے. اگر شریعت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ زیرو ہے. اس لیے کہ شریعت ہے, بیج ہے تو درخت ہونا ہے, اور درخت ہوگا تو ہی پھل لگے گا. شریعت کے بغیر نہ کوئی طریقت کو, نہ کوئی معرفت کو, نہ کوئی حقیقت کو کہیں نہیں پہنچ سکتا. نہ اسے جو ہے طریقت مل سکتی ہے, نہ معرفت کا مقام, نہ ہی حقیقت کا مقام, کچھ نہیں مل سکتا ہے. سب سے نمبر 1 پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شریعت. وہ کیا ہے؟
شریعت ہے. اور آج ہم لوگ اسی چیز کے تعلق سے بار بار بیان کرتے ہیں, بار بار لوگوں سے کہتے ہیں شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو, شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو. اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سرکار غوث پاک کے حوالے سے بات کرنی تھی, مگر بات کہاں سے کہاں, کدھر سے کدھر چلی گئی. اس آیت کریمہ, اس کا ترجمہ, سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت فرما دی ہے قرآن میں, ہے نا, نصیحت فرما دی ہے انسانوں کے لیے. کیا فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور یہ تمہارے دلوں کی پاکی کے لیے ہے, تمہارے دلوں کی صحت کے لیے ہے, اس میں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اب ہمارا اور آپ کا, ہم مسلمان ہیں, قرآن پر ہمارا ایمان ہے, تو ہمارا اور آپ کا یہ کام بالکل لازم ہو جانا چاہیے کہ ہم قرآن کی نصیحت کو سمجھیں, قرآن کی نصیحت کو سمجھیں اور دل کی پاکی کا سامان پیدا کریں, دل کی پاکی کا سامان پیدا کریں. اور جب ہم دل کی پاکی کا سامان پیدا کریں گے تو فرمایا تمہیں ہدایت بھی ملتی رہے گی اور تمہارا ایمان جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہم جس عظیم ہستی کا آج ذکر کرنا چاہتے ہیں, سرکار غوث العظم دستگیر. سنیں, سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں. باپ کے طرف سے حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے آپ تو معلوم چلے گا شریعت کے معاملے میں اتنی پکڑ ہے, اللہ اکبر, کہ آپ وقت کے شریعت کے سب سے بڑے امام ہیں, وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں, وقت کے سب سے بڑے مفتی ہیں. باپ بھی ولی کامل, ماں بھی اللہ کی مقدس ولیہ, نجیب الطرفین سید, ہے نا. اتنا سب ہونے کے باوجود آپ ان کی زندگی دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی زندگی اور آپ کا اخلاق و کردار ایسا لگ رہا تھا کہ شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا, اللہ اکبر, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جن کا نام حضرت ابو صالح ہے نا, آپ کا نام محمد موسیٰ ہے, آپ کا نام محمد موسیٰ ہے اور ابو صالح یہ آپ کی کنیت ہے اور جنگی دوست یہ آپ کا لقب ہے نا. محمد موسیٰ آپ کا نام, ابو صالح آپ کی کنیت اور جنگی دوست یہ آپ کا لقب ہے. جنگی دوست لقب اس لیے پڑا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں بہت سخت تھے. یہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی نا, اس کے حوالے سے باتیں اب آگے آ رہی ہے. میں قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنے کا, اس کے ترجمے کو سمجھانے کا, بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. اب جو باتیں آگے آئیں گی اس پر آپ غور کریں. موسیٰ جنگی دوست ہے نا, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. جنگی دوست لقب آپ کا اس لیے پڑا کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں بڑے سخت رہا کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے. کیا فرمایا؟ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی, تمہارے دلوں کی صفائی کا ذکر ہے, تمہارے لیے ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. یہ چیزیں کب حاصل ہوگی؟ جب بندہ نصیحت کو پکڑے گا, جب بندہ خود بھی گناہوں سے بچے گا اور دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا, ہے نا. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں بڑے سخت تھے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے,
امر بالمعروف ہم کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، اچھی بات بھلائی کی بات بتاتے ہیں، مگر برائی سے جو روکنے کا معاملہ ہے اس کے معاملے میں ہم بڑے پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج برائی پورے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ امر بالمعروف کرنے کا آج لوگوں کو بڑا شوق ہے، بڑا چسکا لگا ہوا ہے، خود تو ڈوبے ہیں گناہوں میں مگر دوسرے کو سمجھائیں گے۔ خیر، جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھ جائے، اچھی بات ہے، لیکن خود پر بھی جو ہے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو سنبھالے۔ یہ پھر ایک ٹاپک ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا یہ کام بہت زور و شور پر ہے، لیکن نہی عن المنکر جو ہے، گناہوں سے جو روکنے کا کام ہے، اس پر ہمارا زور، اس پر ہماری توجہ بالکل نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں کی شادیوں کو دیکھ لیں آپ، سخت سردیوں کے موسم میں بھی اگر آپ شادیوں میں جائیں اور مرد و عورت کے فیشن کو دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا سردی نہیں ہے، گرمی کا موسم ہے، جون جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس معاملے کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ گاؤں والے، نہ محلے کے بڑے، نہ اس لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ، صحیح ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں۔ الٹا یہ کہا جا رہا ہے فیشن کا دور ہے، آج تو شادی ہے، آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ جو گناہوں کی آزادی ہم دے رہے ہیں، یہ جو خالی قرآن نے یہ نہیں کہا امر بالمعروف، قرآن نے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، گناہوں سے بچانا بھی ہے، نیکیوں کی دعوت بھی دینی ہے اور گناہوں سے بچانا بھی ہے۔ آج اگر تھوڑا وقت ہو جائے تو میں معذرت چاہوں گا آج، کیونکہ ابھی شروعاتی پہلو ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے جناب اتارنا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں، چاہے جائے کہ وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے، شروعاتی میں بول دے رہا ہوں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف نیک کام کی تعلیم تو دے لیتے ہیں مگر برائی سے منع، گناہوں سے روکنے کی کوشش۔ آج دیکھ اگر ایک بیٹا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو باپ بھی اس میں شریک ہے، باپ بھی اس میں شریک ہے کہ میرا بیٹا کر رہا ہے تو میں پیچھے کیوں ہٹوں؟ دنیا اگر ساتھ چھوڑ رہی ہے، میں نے بھی میرے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا تو میرے بیٹے کی انسلٹی ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی، تو میرے بیٹے نے جو کام کیا اس میں 4 چاند لگانے کے لیے میرا وہاں حاضر رہنا ضروری ہے۔ تو انسان نے اپنے بیٹے کی محبت کو دیکھا مگر اللہ اس کے رسول کی محبت کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے قرآن میں نصیحت کی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے محبت بھاری نصیحت آئی ہے، اس نصیحت کو لازم پکڑو۔ اس نصیحت کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اس نصیحت کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا اور ہم کس پر عمل کرنے لگے؟ اس کام پر جس کام سے شیطان راضی ہے، میرا بیٹا خوش ہے، میرے بیٹے کی عزت بڑی ہوئی۔ ورنہ آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر اگر باپ یہ کہے کہ میری بیٹی کی شادی اس انداز سے ہوگی جس انداز سے شادی غوث اعظم کی والدہ ام الخیر کی ہوئی ہے، میرے بیٹے کی شادی اسی انداز سے ہوگی، میری بیٹی کی شادی جس انداز اور جس طریقے کی شادی حضرت فاطمہ زہرا کی ہوئی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ معاشرے میں سدھار پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہاں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے آگے جھک جاتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ کیا کریں، بچے سنتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم بچوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں قرآن کی اس آیت کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آ چکی تھی تو اس وقت تم کس کا سہارا لوگے؟ اس وقت تمہارا بیٹا تمہارا سہارا بنے گا،
تمہاری بیٹی تمہارا سہارا بنے گی. تمہارے گاؤں پڑوس کے جو تمہیں عزت سے آج دیکھ رہے ہیں کہ تم نے کیا دھوم دھام کی شادی کی ہے, کیا فنکشن میں تم نے خرچ کیا ہے, کس طریقے کی تم نے اعلیٰ گیدرنگ کی ہے, تو مجھے بتاؤ کیا اس وقت تمہارے یہ دوست, تمہارے یہ گاؤں والے جو آج ظاہری طور پر تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھنا نہیں چاہتے, عزت سے دیکھنا, وہ چاہے تمہارے سامنے منہ میں اچھی باتیں کہے لیکن پیچھے وہ یہی کہے گا کہ بڑا بیکار انسان ہے, ایسا کام کیا, معاشرے کو بدنام کر رہا ہے. وہ جو تم جس کی عزت پانے کے لیے تم اتنی کوششیں کر رہے ہو, کل قیامت کے میدان میں وہ تمہارے کام, وہ تمہارا سہارا نہیں بن سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم امر بالمعروف تو کرتے ہیں مگر نہیں عن المنکر, گناہوں سے روکنے کی کوشش. وہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا, جبرائیل جاؤ اور فلاں بستی کے اوپر عذاب نازل کر دو, اسے پلٹ دو. جبرائیل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے, تو حکمت بھرے طور پر اللہ سے عرض کیا کہ مولا اس زمین سرزمین پر تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا ہے, تجھے یاد کرتا ہے. اللہ نے فرمایا پوری روئے زمین اس کو, وہاں کی سرزمین کو پلٹ دو, وہ مجھے یاد تو کرتا ہے مگر جہاں پر شریعت کے خلاف بات جاتی ہے اس کے زبان خاموش ہے, اس کی زبان خاموش ہے. اگر وہ میرے حدود کو توڑتا ہوا دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں بول رہا ہے, تو اگر دوسروں پر عذاب آنی ہے تو عذاب اس پر بھی آنی ہے, لہذا اسے بھی زمین کے نیچے دبا دو. آج یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں. دیوبندیوں کیا شادی کرتے ہو, ان سے دوستی کرتے ہو, گلے ملتے ہو, چائے پیتے ہو, باتیں کرتے ہو, آج عزت کی بھوک تمہارے پیٹ میں ہے, تمہارے سینوں میں ہے. کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا میرے محبوب کے غداروں سے دوستی کی تھی, تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ اس وقت تم جواب کیا دو گے؟ خالی امر بالمعروف کو نہ دیکھو. لوگ کہتے ہیں فضیلت کی بات کرتے ہیں, فضیلت کی بات کرتے ہیں, فضیلت کی بات کرتے ہیں. سارا کچھ اگر فضیلت میں ہے تو قرآن نے وعید کا ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ قرآن نے یہ کیوں کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا؟ کیوں کہا قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها؟ قرآن نے یہ کیوں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات؟ جہاں جہاں امر بالمعروف کا ذکر ہے وہاں وہاں نہیں عن المنکر کا بھی تذکرہ ہے. اچھا کام کا اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو برائی سے روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جو برائی سے روک سکتا ہے اور وہ نہ روکے, اس پر لازم ہے کہ برائی سے اس کو روکے. پھر اس کے درجے بیان کیے گئے ایمان کے, انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوں گی. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد محترم جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے میں بڑی شدت اختیار کیے ہوئے تھے. یہ چند باتیں بول کے آگے جا رہا ہوں, لیکن کہتے ہیں عقل مند اشارہ کا بھی اپنے گھر کی شادی کے بارے سوچنا, اپنے گھر کے بارے میں سوچنا, گھر کے ماحول کے بارے میں سوچنا. تمہاری بیٹی کسی غیر سے پڑھنے تو نہیں جاتی, تمہاری شادی میں فیشن والا معاملہ تو نہیں ہوتا, تمہارے بیٹے کی دوستی کسی وہابی سے تو نہیں ہے. ان سب چیزوں کے بارے سوچنا ایک بات, اس میں انیک بات ہے. سوچنا اگر ایسا ہوا تو پھر تم کتنے بھی عمل کر لو تم پر عذاب آنا یقینی ہے. سرکار غوث پاک کے والد محترم جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ سخت تھے. ایک بار گیلان کا جو بادشاہ ہے اس کے خادم جو ہے سر پہ شراب کا مٹکا لے کر کے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ میری گلی سے شراب کے مٹکے جا رہے ہیں, ڈنڈا ہاتھ میں تھا, اٹھایا اور سارے مٹکوں کو توڑ دیا, شراب کو پوری بہا دیا, شراب گر گئی. خادموں نے کوئی مزاحمت نہیں کی, وہ لوگ گئے اور بادشاہ کے بارے میں کہا کہ بادشاہ
وہ گیلان کا جو سادات ہیں انہوں نے آپ کے شراب کے مٹکے کو توڑ دیا۔ بادشاہ کو جلال آ گیا، اس نے کہا ان کو بلایا جائے۔ سرکار غوث پاک کے والد محترم تشریف لائے۔ بادشاہ غصے کی حالت میں ادھر سے ادھر چل رہا تھا، ٹہل رہا تھا، کبھی جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے میرے شراب کے مٹکے کو کیوں توڑ دیا؟ تمہیں پتا نہیں کہ وہ میرا مٹکا ہے، میں وقت کا حاکم ہوں، کس لیے تم نے توڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں معتصب ہوں، احتساب میرا کام ہے، میں نے اپنا حق اپنا فریضہ انجام دیا ہے، میری گلی سے شراب کے مٹکے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے توڑ دیا۔ بادشاہ کو جلال آ گیا، اس نے کہا کس نے تمہیں معتصب کے مقام پر فائز کیا ہے؟ کس نے فائز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ بھی جلال میں تھے، آپ نے فرمایا جس نے تجھے بادشاہت کے مقام پر فائز کیا ہے اسی نے مجھے معتصب کے مقام پر فائز کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، یہ بتائیے کہ آپ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور بھی بات ہے؟ آپ نے فرمایا سن، تم پر میرا احسان ہے، تمہارے اوپر میرا احسان ہے۔ کہا احسان کیسا احسان؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں دوزخ سے بچایا ہے، میں نے تمہیں جہنم سے بچایا ہے، تم جو کام کر رہے تھے یہ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے اور میں نے تمہیں ایسے کام سے بچایا ہے، لہذا تم پر میرا احسان ہے، لہذا تم پر میرا احسان ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسا کریں، آج سے میں لکھ کر کے دیتا ہوں کہ اس پورے شہر کا آپ معتصب ہیں، آپ اس مقام پر فائز ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے قرآن نے جو نصیحت کی ہے اس نصیحت کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، احتساب کا کام کر رہا ہوں، مجھے تمہارے اس درجے کی یا تمہارے اس کام کی، اس محکمے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہا اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے کبھی بھی نہی عن المنکر کا اور امر بالمعروف کا جو معاملہ ہے اس میں نرمی نہیں برتتے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب جنگی دوست پڑ گیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے نفس سے بہت زیادہ لڑتے تھے اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا گیا۔ خیر جو بھی ہو، اب اس پر جائیں گے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تقویٰ کے اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، تقویٰ کے اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، اور آپ کی والدہ بھی تقویٰ کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ سرکار غوث پاک کے والد صالح نہیں، ابو صالح، صالح کے باپ، نیکوں کے باپ، ابو صالح کا معنی ہوتا ہے نیکوں کے باپ، ابو صالح ہے، اور آپ کی ماں خیر نہیں ام الخیر ہے، بھلائی کی ماں، خیر کی ماں۔ اگر باپ ابو صالح ہو، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، تو بیٹا وقت کا شہنشاہ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ اب اسی پر گفتگو کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ عرض یہ کرنا ہے، مجھے بات بہت دور تک پہنچانا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ کیا ہے؟ باپ کے طرف سے حسنی سید، ماں کی طرف سے حسینی سید۔ جب باپ بھی ولی، ماں بھی ولیہ، نانا بھی ولی، پھوپھو بھی ولیہ، ایسے انسان کو کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے انسان کو کسی کی حاجت ہے کیا؟ مگر سرکار غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں تو آپ 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے ہر رات ایک قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ یہ باتیں بہت دور سے لایا، میں اپنے نوجوانوں کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس غوث پاک کی نیاز بھر بھر کے آپ کھاتے ہو اور نیاز ہی تک محدود رہ گئے ہو، کبھی غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ سرکار غوث پاک کا کردار، آپ کا اخلاق کیا تھا۔ بچپن ہی سے آپ کھیل کود سے دور،
ہے نا. کھیل کی بات ہے, ایک بات اور سن لیں, میں نے پہلے کا معذرت چاہ لیا, آج وقت میں تھوڑا سا کھیل کود کا معاملہ ہے. بغداد کے گیلان کے بچے کہتے ہیں کہ اے عبد القادر تم ہمارے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ ایک دن بچوں نے ملا لیا کہ آج مدرسے سے آئیں گے تو ان کو روک لینا ہے, آج مدرسے سے آئیں گے انہیں روک لینا ہے. سرکار غوث پاک مدرسے آ رہے ہیں, بچوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا, اے عبد القادر تم ہمارے ساتھ کھیلتے کیوں, کھیلو تو صحیح. سرکار غوث پاک فرماتے ٹھیک ہے کھیلوں گا, لیکن میں جو بتاؤں گا ایسا ہی کھیل کھیلنا ہوگا. بچے نے کہا ٹھیک ہے, کھیل کون سا ہے؟ آپ فرماتے دیکھو پکڑنے کا کھیل رہے گا, میں آگے آگے جاؤں گا, تمہیں میرے پیچھے پیچھے بھاگنا ہے اور جو میں کہوں گا اسی کو دہراتے جانا ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک آگے آگے جا رہے, بچے پیچھے پیچھے جا رہے. کھیل کیسا ہے؟ سرکار غوث پاک اپنی زبان سے نکالتے ہیں لا الہ الا اللہ. بلکہ ایک جگہ یہ فرمایا کہ اپنی زبان سے نکال لا الہ, تو بچے پیچھے کہتے تھے الا اللہ, لا الہ الا اللہ. غوث پاک فرماتے لا الہ, بچے کہتے الا اللہ. غوث پاک فرماتے لا الہ, بچے کہتے الا اللہ. اس طریقے سے گلیوں میں کھیل رہے ہیں. جس غوث پاک کے بچپن کا کھیل نرالا ہو, مگر وہ غوث پاک ہر رات ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت سارے واقعات ہیں, واقعات ہی کو سناتا چلوں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. عرض یہ کرنا ہے سرکار غوث پاک کی سیرت کا کبھی آپ نے مطالعہ کیا؟ ہمارے گھر کا ماحول آج بس اتنے ہی تک محدود, اور ہمارے گھر کی خواتین بھی, لوگ بولیں گے خواتین کا ذکر ہو رہا ہے, آپ جائیں گھر کی خواتین کو سمجھائیں. 11 دن کی مجلس کر لی تو سمجھ جاتی ہے کہ بیڑا پار, بس ختم. نہ نماز, نہ روزہ, نہ دیگر افعال, نہ دیگر اعمال, کچھ بھی نہیں ہے نا. 11 دن کی مجلس ایسے زور و شور سے کریں گی ایسا لگے گا دین انہی کے اندر سرایت کر گیا ہے. ٹھیک ہے کریں, لیکن نماز چھوڑ کر کے نہیں, پردے کو چھوڑ کر کے نہیں. اگر پردے کی پابندی کیے بغیر, نماز کو چھوڑے بغیر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں, آپ ناکام ہیں. آپ ناکام ہیں, آپ کامیاب نہیں ہیں. سرکار غوث پاک نجیب الطرفین سید ہیں, مگر ساری رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے. عراق کے جنگلوں میں 11 سال گزار دیے غوث پاک. عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور ہمارا حال ہم مزار پہ چلے گئے, فاتحہ کر کے آ گئے, ہو گیا ختم ہے نہیں, ختم ہو گیا بس فنش. یہ کیا معلوم ہے, یہ کیا ہے؟ یہ مطلب پرستی کہتے ہیں اسے مفاد پرست کہتے ہیں اسے. آپ مزارات پر جاتے ہو اپنے فائدے کے لیے کہ مزار پر جاؤ, علماء بتاتے ہیں کہ وہاں جاؤ تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں, وہاں جاؤ تو بلائیں ٹلتی ہیں, گھر میں برکت آتی ہے, تو پیر ولی کی بارگاہ میں جائیں گے برکت مل جائے گی, ختم. اور تم اگر اولیاء اللہ کے مزار پر بھی جاتے ہو اپنے فائدے کے لیے, مفاد کے لیے جاتے ہو. اگر سچ مانو میں اگر آپ کو اللہ والوں سے محبت ہے تو اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو. انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے, انہوں نے کبھی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے. ادھر مزار پر جاؤ کہ اللہ والے خوش ہو جائیں, اور ادھر وہابی کے جا کے کھانا کھاؤ, ادھر دیوبندیوں سے دوستی رکھو, ادھر ان کے نکاح میں شامل ہو جاؤ. یہ ناممکن سی چیز ہے, اللہ والوں کی رضا نہیں مل سکتی. یہ تم اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہو. حضرت غوث پاک کے نام سے فاتحہ دے دو. آج ہمارا لنگر 10 دیگیں بنی ہے, 10 دیگیں کھلا کر کے تم اگر سوچ لو کہ ہم وہابیوں سے دوستی رکھیں گے اور ہم کامیاب ہیں, خدا کی قسم تم کامیاب نہیں ہو سکتے. میں مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ تو ہم نے ایک دھندا بنا لیا ہے, ایک طرح کا دھندا ہے. کچھ بھی کر لو, گناہ پہ گناہ کر لو, حرام کما لو, حرام کھا لو, حرام پہ چلو, کچھ بھی کرو, بس تھوڑا سا اللہ والوں کو جا کے بارگاہ میں حاضری دے دو, دعا کر دو, فاتحہ پڑھ دو, ہم کامیاب ہو گئے. یہ غلط ہے میرے دوست. وہی کامیاب ہے
جو 10 دیگوں کے بجائے 1 دیگ بنائے, 10 کلو کے بجائے 1 کلو بنائے, مگر سب سے پہلے شریعت کی پاسداری کرے وہ کامیاب ہے. شریعت کو چھوڑ کر کے, نمازوں کو چھوڑ کر کے, مسجدوں کو ویران کر کے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں, یہ کامیابی نہیں ہے. سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں, اے لوگوں اپنے دل کو پاک کرو. قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو پاک کیا. یہ دل میں گندگی ہے, حرام کا لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے, دل بغض سے, عداوت سے, کینہ سے, وہ پیسہ والا بن رہا ہے, میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے, لاؤ نیمبو پانی کرو اس کا کاروبار بند, چلے میرا کاروبار. وہ اچھا کر رہا ہے, ختم کرو اسے, کس طریقے سے بھی ختم ہونا چاہیے, ختم کرو اسے, بھلے ہی میرا نقصان ہو چلے گا مگر اس کو بھی نقصان آنا چاہیے. جب یہ چیزیں تمہارے دلوں میں ہوں گی, یہ خواستیں تمہارے سینوں میں, ہمارے سینوں میں ہوں گی, تو میرے دوست ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا قد افلح, وہ کامیاب ہوا, من زکاہا, جس نے اپنا تزکیہ کیا, اپنے دل کو پاک کیا, اپنے دل کو صاف کیا. اس دل میں بھائی کے لیے بغض ہو, عداوت ہو, کینہ ہو, وہابیوں سے محبت ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ کامران نہیں ہو سکتا. کامیابی اور کامرانی کے لیے دل کو پاک کرنا. قرآن نے آگے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اور جو اپنے دل کو ناپاک کیا, قرآن کا وہ نقصان میں ہے, وہ خسارے میں. تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ پاک ہو جائیں, پوتر ہو جائیں, صاف ہو جائیں, آپ کے اعمال قبول ہو, تو اپنے مفاد کے لیے نہیں, رب کی رضا کے لیے کام کرو. اپنے مفاد کے لیے نہیں. یہ پھر کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا, حضرت مزارات کے بارے ایسا بول رہے تھے. میں نے کہا صاحب مزار کی زندگی کو پڑھ لینا, کسی بھی بزرگ کے سوارے کو پڑھ لینا. کسی بھی بزرگ نے یہ نہیں کہا نماز کو چھوڑ کر کے میری بارگاہ میں آؤ. آج چھوٹا سا فنکشن ہو گھر میں, شادی بیاہ کے موقع پر فاتحہ خانی ہو جائے, لنگر چل رہا ہو, اس دن سیٹ صاحب کی نماز گئی, کیوں نماز کو نہیں آئے بھائی؟ تو بھائی آج ہمارا لنگر تھا, آج ہم کھانا کھلا رہے تھے. بابا ٹھیک ہے کھانا کھلا رہے تھے, کھانا کھلانے کا ذکر بھی قرآن میں ہے. جب جہنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی جنت میں جائیں گے, تو جنتی اب کی بارگاہ عرض کریں گے مولا یہ جہنمی لوگ سے ہمارے ذرا بات کرا دے, مولا ہم ان سے پوچھیں تو صحیح ان کے احوال کو. دونوں کے دروازے دریچے کھل جائیں گے. جب دریچے کھل جائیں گے, جنتی جہنمی سے پوچھیں گے. قرآن میں سورہ مدثر میں ہے ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تجھے جہنم میں ڈالا, کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نک نطعم المسکین, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو نماز بھی پڑھنا ہے, کھانا بھی کھلانا ہے. کھانا چھوڑ کے نماز جو ہے, نماز چھوڑ کے کھانا کھلاؤ, یہ اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں ہے. اگر تم نماز بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلاؤ, یہ عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. آج ہم نے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, آج ہم نے دین کو سمیٹ کر کے رکھ دیا, محدود کر کے رکھ دیا. کچھ لوگوں نے اس کو دین کو اپنے گھر کے آنگن تک ہی, دہلی تک ہی اس کو سمیٹ کر کے رکھ دیا کہ بس فاتحہ کر لو, مزار پہ چلے جاؤ, 11ویں کی 11ویں کر لو, بس اور کوئی ضرورت نہیں, میلاد آئے جھنڈے لگا لو, بس یہی دین ہے. یہ سب سے اتنائی دین نہیں ہے میرے دوست. اصل دین یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, تمہیں مصطفیٰ کریم کی رضا حاصل ہو جائے. اور اللہ کی رضا, مصطفیٰ کی رضا نماز میں ہے, مصطفیٰ کی رضا قرآن کی تلاوت میں ہے. آپ جانتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات, اب اس کے لیے بڑا وسیع موضوع ہے, بہت وقت چاہیے, وقت کافی ہو چلا ہے, میں کیا کیا بیان کروں, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں بیان کرنے کا وقت بھی نہیں. میں عرض کر رہا تھا میرے دوست کہ آپ پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے.
سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے انسان، آپ کی تعلیمات میں آپ فرماتے ہیں اے انسان دنیا میں اپنے آنے کا مقصد تلاش کر کہ تو دنیا میں آیا کیوں ہے، رب نے تجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے، پہلے مقصد زندگی تلاش کر، آخرت کی زندگی کے حوالے غور و فکر کر، یہ تو سوچ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، قرآن کو پڑھ تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں کو جناتوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارا مقصد حیات رب کی بندگی ہے، اور رب کی بندگی یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے اس کے حکم پر عمل کیا جائے، رب کا حکم یہ ہے نماز پڑھو، رب کا حکم یہ ہے میرے کلام کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، رب کا حکم یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، رب کا حکم یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ پیش کرو، رب کا حکم یہ ہے اپنے گھر والوں کی خبر گیری کرو، رب کا حکم یہ ہے اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرو، یہ رب کا حکم ہے، اس پر عمل کرو گے تو بیڑا پار ہوگا۔ میرے دوست نوجوان ساتھیوں اور معزز حضرات، پھر وہی بات، وقت نہیں ہے، وہی بات انشاءاللہ اس کے بعد اگر ہوا تو اگلے جمعہ کو بیان کی جائیں گی، بات وہی قرآن نے نصیحت دے دیا ہے، قرآن نے نصیحت دے دیا ہے، اب نصیحت پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، اب جو قرآن پڑھے گا، نصیحت جو سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب و کامراہ ہوگا۔ قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے رحمت ہے، قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، قرآن ایسے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن ایسے ہی لوگوں کو صحیح راستے پر لا کر کھڑا کرتا ہے، قرآن ایسے ہی لوگوں کو جو ہے صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ تو نصیحت کو جانو قرآن کے، کل قیامت کے میدان میں یہ نہیں کہہ سکتے مولا ہمیں خبر نہیں تھی، ہمیں معلوم نہیں تھا، قرآن نے بالکل اسپشٹ کر دیا، ظاہر کر دیا کہ میرے طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، کل تمہارا کوئی بھی ایسا ویسا معاملہ نہیں چلنے والا ہے، لہذا اب بھی وقت ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب زندگی ہماری جو ہے روح ہماری قفس السری سے پرواز کر جائے، کب زندگی کا کھیل ختم ہو جائے، اب بھی وقت ہے، اس وقت کی اہمیت کو سمجھو، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو، اور جو ہے احکام خداوندی فرمان مصطفیٰ پر عمل کرو، اس کے بعد ساتھ ساتھ بزرگوں کے طریقے پر زندگی گزارو، انشاءاللہ تم کامیاب و کامراہ ہوتے نظر آؤ گے۔ پھر وہی بات کہ بزرگوں سے محبت بھی ضروری ہے، نیاز فاتحہ بھی ضروری ہے، مگر اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے احکام ہے، وہ رسول اللہ کے فرامین ہے، ان پر عمل کرو گے یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بولنے کوئی غلطی میں توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔